ماہی شعبان المعظم کا مہینہ دراصل رمضان المبارک کا استقبالی دروازہ ہے، اور جب دن آ جائیں 23، 24 اور 25 شعبان المعظم کے، اور ساتھ ہی جمعرات اور جمعۃ المبارک اور ہفتہ کا دن آ جائے، تو ان مبارک ایام میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ بھی بن جاتا ہے، بہترین وقت بھی بن جاتا ہے۔ 23 شعبان المعظم جمعرات یہ وہ دن ہے جب ہفتہ وار بنیادوں پر اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا سنت نبوی بھی ہے اور توبہ کے لیے بہترین وقت بھی ہے۔ 24 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کا دن سید الایام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ شعبان کے آخری جمعہ میں درود پاک کی کثرت گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور 25 شعبان المعظم یعنی ہفتے کا دن رمضان المبارک کی چاند رات کے بہت قریب ہے۔ رمضان کی آمد میں اب چند ہی دن باقی ہیں۔ یہ دن اپنے نفس کے محاسبے اور رزق میں برکت کی دعا کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور بہترین وقت بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، شعبان المعظم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسے ہم فصل کو پانی دیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جب شعبان المعظم میں ہم نے فصل کو پانی ہی نہیں دینا تو فصل نے کیا ہی پروان چڑھنا ہے۔ جن لوگوں نے شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں اور غفلت میں گزارا، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں آج جو ذکر پاک بتایا جائے گا، اس ذکر کو کریں، اپنی فصل کو پانی دیں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں وہ فصل کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یعنی آپ شعبان المعظم کے ان 3 سے 4 دنوں میں جو دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ان دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ شعبان میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی سے اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو شخص شعبان میں اپنے گناہوں کے داغ نہیں دھوتا، وہ رمضان کی پاکیزگی کیسے حاصل کر سکے گا؟ یعنی جو ابھی اللہ کو راضی کر لے گا، رمضان میں اسے عبادت کی وہ لذت ملے گی جو گناہگاروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی خاص وقت ہے، بہت ہی خاص گھڑیاں ہیں اور نازک وقت ہے، اور یہی وقت ہمارے نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کا وقت ہے، ہمارے نصیب کو بدلنے کا وقت ہے، اپنی قسمت اور نصیب کے بند دروازے کھلوانے کا وقت ہے، رزق اور دولت کے بند دروازے کھلوانے کا وقت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین وقت ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، گھر میں خوشحالیاں اور سکون چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے نجات چاہتے ہیں، اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اولاد کو نیک و صالحہ بنانا چاہتے ہیں، یا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو آج کے اس عمل کو، اس ذکر پاک کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ غیبی مدد کے اسباب پیدا ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ان بابرکت دنوں میں سجدے میں گر کر صرف ایک بار سچے دل سے یہ کہیں، اے اللہ، میں تیرے گھر رمضان میں پاک صاف ہو کر داخل ہونا چاہتا ہوں، میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے رزق میں اتنی برکت دے، میں تیری راہ میں بھی خرچ کر سکوں۔ اب ہم چلتے ہیں اس بابرکت ذکر پاک کی طرف، جس کے پڑھنے سے ہم یہ تمام برکتیں حاصل کر سکیں، نعمتیں حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ جب ہم سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بن مانگے ہی رب تعالیٰ ہماری ضروریات اور خواہشات کو پورا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، بیماریوں سے شفائیں دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا، اور جو مانگتے جائیں گے وہ ہمارا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا۔ آج جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن، تینوں دن اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے رب تعالیٰ راضی بھی ہوگا، رزق اور دولت جیسی بابرکت نعمتیں بھی ملیں گی اور سکون بھی ملے گا۔
اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے بھی بلکہ خربوں کے حساب سے بھی پیسہ ہے، دسترخوان وسیع و کشادہ ہے، گھر گاڑیاں بنگلے ہیں، بزنس ہے، لیکن سکون نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سکون، ذہنی سکون، روحانی سکون۔ سکون مانگنا ہے اور برکتیں اور نعمتیں مانگنی ہیں، شفائیں مانگے، رب تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا اور اپنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اب میں آپ کو ذکر پاک بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، میری ہر بات کو، ہر پوائنٹ کو فالو کیجیے گا، اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا، ذکر پاک کیجیے گا اور یہ تمام برکتیں حاصل کرنے کا حقدار بنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج درود پاک کی کثرت کرنی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کریں، اور کثرت سے مراد 313 مرتبہ ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کوئی درود پاک پڑھے، لیکن 313 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 2000 مرتبہ، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور آپ کی ہمت ہے۔ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے اتنا ذکر پاک کریں، لیکن کوشش کریں 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک رحمتوں کی کنجی ہے، درود پاک پریشانیوں سے نجات کی کنجی ہے، درود پاک شفاؤں کا خزانہ ہے، درود پاک رزق اور دولت اور سکون کا خزانہ ہے، درود پاک برکتوں کا خزانہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، بس آپ نے وہ دل میں رکھنی ہے، مولا میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، رمضان سے پہلے پہلے میرے مالک میری ہر دعا کو قبول فرما اور رمضان المبارک میں مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت اور طلب ہے۔ یہ نیت کر لینی ہے، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے۔ استغفر اللہ اور درود پاک اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں۔ آج کے دن سے استغفار اور درود پاک کو شروع کریں اور پورے رمضان المبارک میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کی کثرت کریں اور 313 مرتبہ درود پاک کی کثرت کریں، اور آج سے ہی آپ نے یہ عمل دہرانا، یہ ذکر پاک کرنا شروع کر دینا۔ نمبر 2 پہ 27 مرتبہ سورۃ الکوثر آج جمعرات کے دن بھی پڑھیں، جمعہ کے دن بھی پڑھیں اور ہفتے کے دن بھی پڑھیں۔ بما بسم اللہ شریف کے 27 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ سورۃ الکوثر پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکوثر روحانی سکون کے لیے، دماغی سکون کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرتے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکتیں مل جاتی ہیں۔ 27 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 101 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو یا غنیو، یا رزاقو یا وہابو یا غنیو، ان تینوں اسم پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 101 مرتبہ رب تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو پڑھنے، اور اس وظیفے کی جو جان ہے، اس ذکر پاک کا بہترین جو حصہ ہے، جن کلمات کو پڑھنے سے رب تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی اور ہماری ضروریات کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اب وہ سن لیں۔ 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، ان دونوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے 7 مرتبہ یہ دونوں اسم پاک بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں، قرآنی لفظ بھی کہا جاتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے 7 مرتبہ۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، جب بھی یہ وظیفہ کریں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ پھر رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعائیں کریں۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ سے دعائیں کریں، مولا رمضان سے پہلے پہلے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں پاک صاف کر کے رمضان میں داخل فرما۔
رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ رمضان المبارک کے تینوں اشروں کی رحمتیں ہماری خالی جولیوں میں ڈال دے۔ اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں۔ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، مقاصد کو پورا کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو مقبول کرے گا، اور جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اور کوشش کریں رمضان المبارک میں روزانہ بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورت واقعہ کی تلاوت ضرور کریں۔ سورت واقعہ ایک ایسی سورت مبارک ہے جس کو روزانہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پڑھنے سے رزق اور دولت چھما بارش کی طرح برستا ہے۔ اور ایک صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ سورت واقعہ کو روزانہ پڑھنے سے رزق اور دولت کا بندوبست ہوگا، رزق اور دولت کے انعامات آپ کو ملیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت ضرور کریں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ 2 وظائف شیئر کی ہیں۔ نمبر 1 درود پاک اور استغفار کا، اور یہ وظیفہ اپنی زندگیوں میں بھی شامل کریں اور پورے رمضان اس وظیفے کی جان نہ چھوڑیں۔ یہ بڑا ہی طاقتور جلالی اور جمالی عمل ہے۔ اور نمبر 2 پہ اول آخر درود پاک کے ساتھ رب تعالیٰ کے 3 میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، یا رزاقو، یا وہابو، یا غنیو۔ ان کلمات کو بھی پڑھیں، سورۃ الکوثر کو بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اسم پاک یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو بھی دہرائیں 7 مرتبہ۔ اور اسی کے ساتھ رب تعالیٰ کی رحمت اور جلال والے 2 نام یا ارحم الراحمین اللہ الصمد کا بھی ذکر اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے رب تعالیٰ کے حضور خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں، بے بس ہو کر دعا کریں، عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ دعا کریں۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوا اسے بہترین کر کے انشاءاللہ رمضان المبارک میں ضرور عطا کرے گا۔ اور اس نیت کے ساتھ، اس یقین اور توکل کے ساتھ رب تعالیٰ سے مانگیں کہ رمضان کا چاند چمکتے ہی رب تعالیٰ ہمارے نصیب اور مقدر کو روشن بھی کرے گا اور 4 چاند بھی لگائے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔